بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عائشہ کی موت نے ہمارے سماج میں جہیز کی لعنت پر ایک بہت بڑا سوال کھڑا کر دیا ہے، جس پر آج کل اخبارات میں، سوشل میڈیا پر اور نجی محفلوں میں بھی بہت زیادہ چرچے ہو رہے ہیں۔ تو مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک نظر اس جہیز کی لعنت پر اور ہمارے سماج میں کتنا اس کا ایفیکٹ ہے، کتنے اس کے اثرات ہیں، اس پر ایک نگاہ ڈال دی جائے۔ آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ ہندوستان میں عورتیں جن وجوہات سے قتل کر دی جاتی ہیں، ان میں سے 40 سے 50% صرف جہیز کی وجہ سے قتل کر دی جاتی ہیں یا خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ ویکیپیڈیا کی رپورٹ کے مطابق نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو نے یہ کہا ہے کہ پوری دنیا میں جہیز کی وجہ سے، ڈوری کی وجہ سے سب سے زیادہ اموات ہندوستان میں ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 90 منٹ میں ایک نہ ایک عورت اپنے ملک میں کہیں نہ کہیں جہیز کی وجہ سے قتل کر دی جاتی ہے یا جلا دی جاتی ہے۔ ڈوری اور جہیز کے سلسلے میں جو عورتوں پر ظلم اور ستم ہوتا ہے، یہ کوئی ایک خاص مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ تقریباً تمام مذاہب کے لوگوں کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ چنانچہ ہندوؤں میں، مسلمانوں میں، کرسچنس میں، سکھ میں، سبھی مذاہب کے اندر یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ اس کو روکنے کے لیے سرکار نے کئی قوانین بنا رکھے ہیں، لیکن وہ قوانین ایفیکٹو نہیں ہوتے۔ ان کے بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں جن پر بحث کی جا سکتی ہے۔ ان میں سے ایک ہے دا ڈوری پروہیبیشن ایکٹ آف 1961۔ اس کے علاوہ 1983 میں انڈین پینل کوڈ کے 498A کے سیکشن میں مزید سخت قانون بنایا گیا۔ پھر عورتوں کے پروٹیکشن کے لیے ڈومیسٹک وائلنس کا قانون جو 2005 میں نافذ ہوا، وہ بھی عورتوں کی سیفٹی کے لیے بہت ہی سخت قوانین پر مشتمل ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ تمام قوانین عورتوں پر بڑھ رہے مظالم کو روکنے میں پوری طرح ناکام ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سخت قوانین بننے کے باوجود ہمارے سماج میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ قوانین سے سماج کے اندر تبدیلی نہیں آتی ہے۔ سماج کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے لیے سماج کے اندر کام کرنا پڑتا ہے۔ کئی نیشنل اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جو اس سلسلے میں سماج کے اندر کام کرتی ہیں، لیکن میری معلومات کے مطابق کوئی بھی ایسی مسلم آرگنائزیشن نہیں ہے جو خاص طور پر سماج کی اس برائی کے خلاف کام کرتی ہو اور اس کے اندر سرگرم ہو۔ بہت سارے آرگنائزیشن ہیں جو پمفلیٹ بانٹتی ہیں، کچھ جلد سے جلوس کرا لیتے ہیں، لیکن ان سب سرگرمیوں سے سماج کے اندر تبدیلی لانا بہت ہی مشکل ہے، جب تک کہ مجموعی طور پر اور بہت ہی سخت اور مؤثر انداز میں اقدامات نہ کیے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی پرانی بیماری کا علاج بہت ہی مشکل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس خطرناک مرض کا علاج کیا ہے؟ تو میرے نزدیک اس کے 3 ایلیمنٹس، 3 بنیادیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 کہ سوشل اویئرنیس پیدا کیا جائے۔ نمبر 2 یہ کہ سیلف ڈیپینڈنس عورتوں کے اندر، لڑکیوں کے اندر پیدا کیا جائے۔ نمبر 3 یہ کہ سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ اگر ان 3 نہج پر اگر ہم کام کریں گے تو ہمیں امید ہے کہ ہمارے سماج کے اندر بہت ہی جلدی تبدیلی محسوس ہوگی۔ جہاں تک سوشل اویئرنیس کی بات ہے، عام بیداری کی بات ہے، تو اس کے لیے ہم مسلمانوں کے نزدیک بہت ہی اچھا نظام ہمارے مذہب نے دے رکھا ہے کہ اگر ہم مسجدوں کا بہت ہی مؤثر انداز میں استعمال کریں تو یقیناً اس کے اندر بہت جلدی ہم عام بیداری پیدا کر سکتے ہیں۔ مگر یہ یاد رکھیے کہ عام بیداری عوام کے اندر ہے، لیکن حرص اور لالچ اور دنیا کی جو محبت ہے وہ اتنی شدید ہے کہ اس بیداری کی وجہ سے بھی کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ بیداری بھی کوئی خاطر خواہ چینجز اور تغیرات ہمارے سماج میں پیدا کرنے میں ناکام رہتی ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم لڑکیوں کو سیلف ڈیپینڈنٹ بنائیں، ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائیں، اور اس سے 50% مسائل حل ہو جائیں گے۔
ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں جب شادی ہو جاتی ہے، جب لڑکی چلی جاتی ہے اپنے شوہر کے پاس، تو اپنے شوہر پر ڈیپینڈ رہتی ہے موسٹلی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سوچتی ہے کہ اگر اس نے خلا کر لیا، یا اگر اس نے طلاق لے لی، یا اگر اس نے لڑائی اور جھگڑا کو برداشت کرنے کے بجائے اپنی راہ اختیار کر لی، تو پھر اس کو کون کھلائے گا، اس کے بال بچوں کی پرورش کیسی ہوگی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ان کو سماجی طور پر سپورٹ کریں وہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں لڑکیوں کو خود اپنے پاؤں پر کھڑا کر دینا چاہیے، اور ان کی دینی اور دنیاوی تعلیم اس قدر ہونی چاہیے کہ وہ یہ سمجھیں کہ اگر میرا شوہر نالائق ہے، ناکارہ ہے، بدماش ہے، وہ ہمیں نہیں رکھ سکتا، یا ہمارے ساتھ اس کی زندگی نہیں گزر سکتی، تو وہ وہاں سے واپس آئے اور پھر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم پھر اپنے بھائی اور اپنے والدین کے بوجھ بن جائیں گے۔ اگر ان کو اچھی تعلیم ہم دے سکتے ہیں تو یقیناً وہ یہ سمجھیں گی کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی پرورش کے خود کفیل ہیں، لہٰذا اگر ہمارے شوہر سے نہیں بنتی تو ہم شوہر کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے اور اپنا نیا گھر بسائیں گے۔ میرے خیال سے اگر عورتوں کو سیلف ڈیپینڈنٹ بنایا جائے، ان کو کچھ ایسا ہنر سکھائیے، کم سے کم ایک ہنر تو ایسا سکھا دینا چاہیے اپنی بیٹیوں کو اور خواتین کو کہ اگر ان کے حالات خراب ہوں تو وہ اپنی اور اپنے بچوں کی پرورش کر سکیں۔ اگر یہ ہم نے کر دیا تو یقین مانیے کہ جہیز کے خلاف جو بہت زیادہ مظالم ہوتے ہیں، لڑکیاں اپنے سسرال کے بجائے خود وہاں سے واپس آ جائیں گی اور اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائیں گی اور اپنی ایک نئی زندگی شروع کر سکتی ہیں۔ ان کو عائشہ کی طرح اب کسی پر ڈیپینڈنٹ رہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ ہم لوگ عام طور پر یہ سنتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ جہیز لیتے ہیں ان کی شادیوں میں آپ شرکت نہ کریں۔ جناب عالی، اس سے کام نہیں چلنے والا، بلکہ آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جو لوگ جہیز لیتے ہیں یا دیتے ہیں اور ان کے بارے میں معلومات ہو جاتی ہیں کہ اس نے جہیز لیا ہے یا دیا ہے، تو ان کا سوشل بائیکاٹ کیجیے، جس کے سوشل بائیکاٹ کے اثرات آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ چنانچہ سوشل بائیکاٹ کرنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، ہم ان کو اپنی مسجدوں میں آنے سے روکتے ہیں کہ آپ ہماری مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اگر آپ نے جہیز لیا ہے یا دیا ہے تو پھر آپ ہماری مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ بائیکاٹ کیا جائے کہ اگر آپ کے گھر میں وفات ہو گئی اور آپ نے جہیز لیا یا دیا تو ہم آپ کو اپنے قبرستان میں تدفین کی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ نمبر 3، یہ کہ اپنے گاؤں یا اپنے سماج میں جو بھی فنکشن ہوتا ہے، جو بھی سرمنیز ہوتی ہے، ان سرمنیز میں ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے کہ ہم آپ کو اپنے یہاں نہ تو بلائیں گے نہ ہم آپ کے یہاں جائیں گے۔ جب آپ ان کو مسجدوں سے، قبرستان سے اور اپنے سوسائٹی کے ان خوشی کے مواقع سے بے دخل کر دیں گے تو یقین مانیے کہ گاؤں کے اندر خوف محسوس ہوگا، شہر کے اندر خوف محسوس ہوگا کہ ہمارا پوری طرح سماجی بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، لہٰذا لوگ دینا اور لینا بند کر دیں گے۔ لہٰذا ہمیں سخت اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم صرف اویئرنیس پر کام کریں، بیداری کریں اور یہ کہیں کہ بھائی جس نے جہیز لیا ان کا نکاح نہ پڑھاؤ اور جس نے جہیز لیا ان کے نکاح میں شامل نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل صرف یہ ہے کہ مکمل طور پر سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے تاکہ ہمارے سماج سے یہ برائی ختم ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ کو، سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔